قرآن کی جو آیت مجھے سب سے زیادہ ڈراتی ہے وہ جہنم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے ہر کام درست کیا لیکن صرف ایک وجہ سے سب کچھ کھو بیٹھا۔ یہ ہمارا نیا سلسلہ ہے 3 منٹ کے اندر قرآن مجید کے ایک مقام کو سمجھنے کا۔ اگر آپ تفسیر قرآن سے محبت رکھتے ہیں تو جڑے رہیے، آپ تفسیر قرآن سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے تمام اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر انہیں اڑتی ہوئی گرد کی طرح بے وقت کر دیں گے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے تھے، دنیا میں نیک کام بھی کرتے تھے، لیکن آخر کار ان کے سارے نیک اعمال اڑتی ہوئی گرد کی طرح بے وقت ہو گئے۔ جانتے ہو کہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، نہ ان کے دل میں خلوص تھا، نہ ان کا اللہ سے تعلق تھا، اور نہ ہی ان کے نیک اعمال کا اصل مقصد اللہ تھا۔ یاد رکھو کہ کچھ وجہیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے تمہارے نیک اعمال کسی کام کے نہیں رہتے، ان کو جانو اور ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلی چیز ہے ریا، یعنی دکھاوا۔ نیک عمل تو واقعی کیا گیا لیکن نیت خالص نہیں تھی۔ آپ اللہ کے اجر سے زیادہ لوگوں کی تعریف چاہتے تھے، اس لیے وہ نیک اعمال آپ کے بے قیمت ہیں، ان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ اسی طرح شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ آپ نے عبادت تو کی لیکن آپ کا دل مکمل طور پر اللہ کے لیے نہیں تھا، کچھ حصہ اللہ کے لیے تھا، کچھ عزت و شہرت کے لیے، اور کچھ ان کے لیے جن کو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تم 1 پیسہ خرچ کرتے ہو، تمہاری نیت خالص ہے، ہو سکتا ہے کہ 1000 ٹن سونا خرچ کرنے والے پر تمہارا 1 پیسہ غالب آ جائے، کیونکہ اس سونا خرچ کرنے والے کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، یہی نیتیں تمہیں جنت تک بھی پہنچاتی ہیں، یہی نیتیں تمہیں جہنم تک بھی پہنچاتی ہیں۔ تھوڑا کرو لیکن اچھی نیت کے ساتھ کرو۔ میرے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر۔